نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه. لائٹ آف کریں گے تو آف کرنا ہے اور آف کریں. محترم حاضرین، جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ آج کے اس اجلاس میں علم میراث کا جو کورس ہے اس کو مختصر طور پر بتایا جائے گا. دیکھیے یہاں پروجیکٹر پر آپ ملاحظہ کریں، یہاں کورس علم میراث لکھا ہوا ہے. اس میں ساتھ ہی لکھا ہے فقہ میراث اور تطبیق میراث. یعنی یہ کورس دو عظیم مباحث پر مشتمل ہے. ایک ہے فقہ میراث اور دوسرا ہے تطبیق میراث. فقہ میراث کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وراثت کے تعلق سے شریعت نے کیا رہنمائیاں عطا کی ہیں. ایک شخص کے وفات پر کون وارث ہوتے ہیں اور کون وارث نہیں ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا حصہ کتنا بنتا ہے، یہ ساری تفصیلات کو ہم فقہ میراث کہتے ہیں. اور یہ علم عام طور پر دروس میں شریک ہونے والے لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد ہو تو بیوی کو اس کے مال میں سے 1/8 ملتا ہے، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو اس کے مال میں سے 1/4 ملتا ہے. تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فقہ میراث. اور دوسرا ہے سبق تطبیق میراث. تطبیق میراث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیلکولیشن آتا ہو. مطلب یہ کہ جتنے وارثین ہیں ان وارثین کے مابین ترکہ کیسے تقسیم کیا جائے، ہر ایک کا حصہ کتنا بنتا ہے، اس حساب سے کیلکولیٹ کر کے آپ ان کو ہر ایک کو حصہ دے دیں. جیسے کل کسی نے فون کیا تھا، پوچھا کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، اور ساتھ میں مرنے والے کی والدہ باحیات ہیں، پھر مرنے والے کے 1 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. تو ہر ایک کا حصہ کتنا بنتا ہے بتائیں. تو یہ جو حصے ہم ڈیوائڈ کر کے ہر ایک کو ان کا حصہ بتاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تطبیق میراث. تو پھیلا ہوا نظریاتی علم یعنی تھیوریکل
کہ آپ کو کون وارث بنتے ہیں، کون کب محروم ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں معلوم کرنا، اسی کو ہم تطبیق فقہ میراث کہتے ہیں۔ اور تطبیق میراث باقاعدہ پریکٹیکل آپ کو ہر ایک کا حصہ بتانا ہوگا، کیلکولیشن کر کے، اس کا حساب کر کے۔ اب جیسے انہوں نے بتایا کہ 50 لاکھ روپے انہوں نے چھوڑے ہیں، تو 50 لاکھ میں سے بیوی کو کتنا ملتا ہے، 2 بیٹیوں کو کتنا ملتا ہے، ماں کو کتنا ملتا ہے، ایک بھائی اور 2 بہنوں کو کتنا ملتا ہے، یہ اگر آپ کیلکولیٹ کر کے بتا دیتے ہیں تو یہ ہے تطبیق میراث۔ تو ہر ایک کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، ہر ایک کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ فقہ میراث کے بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور تطبیق میراث یعنی پریکٹیکل ہم جب کسی کو حصہ دیتے ہیں تو اس کا کیسا حصہ بنتا ہے وہ بھی ایک اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ تو یہاں دیکھیے، سب سے پہلے یہاں قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں جن کا تعلق علم میراث سے ہے، ابھی قاری صاحب نے تلاوت بھی کی ہے، یہ سورہ نساء کا دوسرا رکوع ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ ہوا یہ تھا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کا انتقال آپ کے ساتھ کسی جنگ میں ہو گیا تھا، میں ان کی بیوی ہوں اور میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کے بھائی آ کر سارا مال لے چلے گئے، انہوں نے میرے لیے اور میری 2 بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے۔ اس کے بعد یہ آیتیں اتری، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اولاد کے تعلق سے بتاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیوی ہونے کے ناطے تم کو 1/8 ملتا ہے، تقریباً 12.5% ملتا ہے۔ پھر 2 بیٹیوں کے تعلق سے کہا کہ تمہارا 2 ثلث ہے، 2/3 ہے، تقریباً 66.67% آتا ہے۔ پھر کہا کہ جو بچ جائے اس کے بعد وہ تمہارا ہے، یعنی ان کے شوہر کے جو بھائی ہے، یعنی ان 2 بیٹیوں کے جو چچا ہیں ان کو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں میں ہی یہ مسئلہ شروع ہوا، اسی لیے سورہ نساء میں یہ آیتیں اتری ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں پر ہی زیادہ ظلم ہوتا ہے، عورتوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، خاص طور پر بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں کہ ان کو ان کا پورا حصہ نہیں دیا جاتا ہے، جبکہ ان آیتوں کے شان نزول یہی عورتیں ہیں۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اولاد کا تذکرہ کیا ہے۔ انسان جو بھی کماتا ہے، جما کر رکھتا ہے پونجی کے طور پر، وہ چاہتا ہے کہ اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس فطرت کا بڑا خیال رکھا ہے، اور یہ دین فطرت ہے۔ تو سب سے پہلے اولاد کے حصوں کا تذکرہ کیا، فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملتا ہے، یعنی 1:2 کے حساب سے بیٹے کو ڈبل حصہ اور بیٹی کو سنگل حصہ ملتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان 2 بیٹیوں کو یا ان 4 بیٹیوں کو مرے ہوئے مال شخص کے مال میں سے 2/3 ملتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہے تو مرے ہوئے شخص کے مال میں سے اس کو آدھا مال یعنی اراؤنڈ 50% ملتا ہے۔ تو یہاں تک اللہ نے اولاد کے حصوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حصوں کا تذکرہ کیا، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں باپ کو کتنا ملتا ہے اگر مرنے والے کی اولاد ہو یا نہ ہو، تو ان کا بھی حصہ بنتا ہے۔ تفصیلات آگے انشاءاللہ بتائیں گے۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے حصوں کا تذکرہ کیا کہ شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی ہے اور وہ صاحب اولاد ہے، یعنی شوہر، تو بیوی کو کتنا ملتا ہے، پھر بیوی کا انتقال ہو جائے اور وہ صاحب اولاد ہو تو شوہر کو کتنا ملتا ہے، اور اگر وہ لوگ اولاد سے محروم ہیں تو ہر ایک کو کتنا ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں شریک بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ کیا، یعنی کسی کے ماں شریک بھائی بہنیں ہیں تو ان ماں شریک بھائی بہنوں کو کتنا ملتا ہے، ایک ہو تو چھٹواں حصہ، ایک سے زائد ہو تو 1/3 میں سب شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، کہ یہ جو اللہ نے حصے بتائے ہیں، ماں باپ کے ہوں، اولاد کے ہوں، ماں شریک بھائی بہنوں کے ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان حدوں کو کوئی پار نہیں کر سکتا۔ اگر ان حدوں کی تنفیذ میں ہم نے کوتاہی کی، کمی بیشی کی، یا اگر ہم نے ان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں خوشخبریاں بھی دی ہیں، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ان حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا۔ یعنی جو کسی شخص کی وفات پر ان کا حصہ شریعت کے مطابق بانٹے گا، اس کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، مطلب یہ کہ جن کو جو حصہ دینا ہے نہ دے، یا ان کو ستا کر دے، روک کر دے، یا ان کو ان کے حق سے محروم کر دے۔ ظلم کئی طریقے سے ہو سکتا ہے، جتنا حصہ ہے اتنا حصہ انہوں نے نہیں دیا، یا جو دینا ہے وہ فوری نہیں دے رہے ہیں، عرصہ گزر جا رہا ہے، حصے مال نہیں مل رہا ہے۔ تو خیر، جنہوں نے ظلم کیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا جس میں دردناک عذاب ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اللہ نے تقسیم کی ہے وہ اٹل تقسیم ہے، وہ انصاف پر مبنی تقسیم ہے، اس میں انسان کی سوچ اور سمجھ کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ انسان جب تک زندہ رہے وہ جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے، کسی پر ظلم نہ کرے، لیکن ان دنیا سے چلا جائے تو اس کے چھوڑی ہوئی پراپرٹیز میں، اس کے چھوڑی ہوئی جائیداد میں اس کا بھی کوئی ارادہ یا منشا داخل نہیں ہوتا، یہاں اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخری میں فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہ اللہ تعالیٰ، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کلالہ کے تعلق سے۔ کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی اور عمر کے اس آخری مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں کہ ماں باپ بھی زندہ نہیں رہتے، تو ایسے بہت سے جوڑے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ایسے بہت سے کپلس ہوتے ہیں جن کو بڑی عمر میں ہونے کے باوجود بھی اولاد نہیں رہتی اور والدین بھی وفات پا چکے ہوتے ہیں، تو ان کا مال کس کو جائے گا؟ کہا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، اگر کوئی شخص وفات پا جائے، اولاد نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، البتہ ایک بہن ہے، بہن چاہے سگی ہو یا باپ شریک ہو، تو اس کو اس کے مال میں سے آدھا مال ملتا ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر بہن نہیں ہے، بھائی ہے، تو سارا مال اسی کو جائے گا، یعنی مرنے والے کی اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو وہ مال کس کو جائے گا؟ مرنے والے کے بھائی کو، اگر وہ زندہ ہے۔ اور اگر بھائی بہنیں دونوں ہیں، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر بہنیں دو یا دو سے زائد ہوں تو 2/3 ملتا ہے، اگر بھائی بہنیں سبھی ہوں تو 1:2 کے حساب سے بہنوں کو ڈبل، بھائیوں کو ڈبل اور بہنوں کو سنگل حصہ ملتا ہے۔ تو یہ ہے کلالہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اصول کے مسائل اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے،
تو قرآن مجید میں یہی 4 آیتیں یا 3 آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اصول میراث کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری اور مسلم جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الحق الفرائض باہلها فما بقي فهو لاولى رجل ذکر۔ یہ سب سے اہم حدیث علم میراث کے تعلق سے ہے کہ جو حصے مقرر ہیں یہ مقررہ حصے ان کے مستحقین تک پہنچا دو، یعنی جن کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں، ان کو ان کا حصہ دے دو۔ شوہر کی وفات پر بیوی کو، بیوی کی وفات پر شوہر کو، کسی شخص کی وفات پر ان کے ماں باپ کو، ان کے بچوں کو یا ان کے بھائی بہنوں کو۔ فما بقیہ، اس کے بعد جو مال رہ جاتا ہے اصحاب فرائض کو دے جانے کے بعد، فہو لأولی رجل ذکر، جو قریبی مرد جو ہوگا اس کو دیا جائے، جس کو ہم اصطلاح میں عصبہ کہتے ہیں۔ تو 2 قسم کے وارثین ہوتے ہیں، ایک تو اصحاب فرائض، وہ وارثین جن کا حصہ متعین ہے، اور دوسرے وہ وارثین جن کا حصہ متعین نہیں ہے، جو کچھ بچا وہ لیں گے، ان کو کہتے ہیں عصبہ۔ تو یہ بات اللہ کے رسول وسلم نے فرمائی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو اس علم سے متعلق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی اللہ نے ہر ایک کو اس کا حق بتا دیا ہے کہ شوہر کی وفات پر بیوی کو کتنا ملے گا، بیوی کی وفات پر شوہر کو، اولاد اگر ہوں تو کتنا ملتا ہے، ہر ایک کو حصہ بتا دیا ہے۔ چنانچہ مرنے والا یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے بعد میرا یہ بیٹا ہمارے اس گھر کا وارث بن جائے گا، نہیں کہہ سکتا۔ ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ نے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، تو چنانچہ وارث کے حق میں جن کا حصہ اللہ نے دے دیا ہے، چاہے ان کا حصہ مقررہ ہو یا وہ عصبہ کے طور پر وارث ہوتے ہوں، ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں کہ انسان زندگی میں یہ کہہ کر جاتا ہے کہ میرے بعد میری اس پراپرٹی کا حقدار یہ شخص ہوگا، اس کو کہتے ہیں وصیت۔ اس تعلق سے حدیث ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب وہ بیمار ہوئے، مکے میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب بیمار ہوئے تو اللہ کے وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وسلم مجھے صرف ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سارا مال میں وصیت کر دوں، یعنی لکھ کر چلا جاؤں کسی اور کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ 2/3 میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، کہا کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آدھا مال میں وصیت کر دینا چاہتا ہوں، کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر کہا کہ 1/3 یعنی 33% میں وصیت کر دینا چاہتا ہوں، کہا کہ الثلث والثلث کثیر، ہاں تم اتنا تو کر سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا، کہا کہ تم اپنے وارثین کو محتاج چھوڑ جاؤ۔ یہ کیا اچھا ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے رہیں گے، ان کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے۔ یعنی سارا تم کسی اور کے نام لکھ دو، یہ کیا مناسب رہے گا؟ ہاں تم دوسروں کے لیے لکھنا چاہتے ہو اپنے غیر وارث کے حق میں تو 1/3 تک لکھ سکتے ہو، اور یہ بھی زیادہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر والدین کسی ایک بیٹے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ بیٹا ہمارے بعد تم یہ گھر لے لینا، جبکہ دوسری اولاد موجود ہیں، تو باپ کا یہ کہنا یہ نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے بیٹے کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ یا ماں کہتی ہے کسی ایک بیٹی کے تعلق سے کہ میرے بعد یہ سارے زیورات تم رکھ لینا، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے بیٹی کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ تو لہذا یہ سب چیزیں اللہ نے آسمان میں فیصلے کر دیے، تو لہذا زندہ شخص کو موت کے وقت ان چیزوں کی وصیت کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ نے جیسے بتایا ہے ویسے ہی تقسیم ہوگا، اور وصیت کرنے کی بھی اجازت نہیں اپنے کسی بچوں کے نام۔ نہ وصیت کر سکتا ہے
نہ وہ کسی اولاد کو محروم کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کو جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے بھی کوئی اولاد نہیں آتی، تو ماں باپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ جو اولاد جو ہماری نافرمان ہے ہم ان کو اپنی وراثت سے محروم کر دیں گے، جائیداد سے محروم کر دیں گے۔ یہ بھی حق نہیں ہے کسی ماں باپ کو۔ بس وہ زندگی میں جو کسی کو دینا ہے دے، لیکن وفات کے بعد کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، اسی نظام کے مطابق یہ تقسیم ہوگا۔ دیکھیے میں نے بتایا کہ ان مباحث دو مباحث پر مشتمل ہے۔ یہ ایک تو فقہ میراث ہے جس سے میت کے تعلق سے ترکے کون کون وارث ہوں گے، ارکان وراثت یہ سب ہوں گے، اور ایک دوسرا ہے تطبیق میراث جس میں مخارج کا مطلب کیسے کس کو حصہ دیا جائے، پھر وہ اول کی بحث آتی ہے، پھر اور تصحیح وغیرہ، یہ سب ساری تفصیلات آتی ہیں۔ علم میراث کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے علم میراث کی تعریف یہ ہے کہ فقہ اسلامی اور ریاضی کے وہ اصول جاننا جن کے ذریعے ترکے میں وارثوں کے حصے معلوم کیے جائیں۔ یعنی ایک تو فقہ اسلامی نظریے سے، اور دوسرا حساب کا ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے واسطوں سے ہر وارث کا حصہ کتنا بنتا ہے اور کتنا حصہ ان کو دیا جائے، اس کو علم میراث کہتے ہیں۔ اس علم کو علم فرائض بھی کہتے ہیں۔ اس علم کا موضوع اور سبجیکٹ کیا ہے؟ اس علم کا موضوع ایک تو ترکہ ہے کہ انسان جو کچھ چھوڑ جاتا ہے اس کی تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے، پھر کون کون وارث بنتے ہیں اور ان کا حصہ کتنا بنتا ہے، اور یہ علم کہاں سے لیا جاتا ہے؟ قرآن، حدیث اور اجماع امت، یعنی قرآن و حدیث میں، اور بعض مسائل ہیں جس میں اجماع امت ثابت ہے، جس کو ابن المنذر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ ہے۔ غرض و غایت اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک شخص کی وفات کے بعد اس کا مال اس کے وارثین میں، حقداروں میں برابر پہنچ جائے۔ اور اس علم کا حکم کیا ہے؟ کیا ہر شخص کا اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے؟ نہیں، اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ یعنی بعض مسائل ہوتے ہیں شریعت میں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے، جیسے طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، روزوں کے مسائل، جن کی ادائیگی ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کیسے وضو کیا جائے، کیسے تیمم کیا جائے، کیسے نماز ادا کی جائے، اللہ کے نبی کے فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی کے مطابق کیسے نماز پڑھی جائے، یہ سب چیزیں ہر بچے کو، ہر مسلمان گھرانے پیدا ہونے والے بچے کو جاننا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں فرض عین۔ اور کچھ مسائل ہوتے ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے، مسلمانوں کے طبقے میں کچھ لوگ جان لیتے ہیں تو کافی ہے، تو لہذا اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ یہ ایک چیز میں آپ سے سوال کے طور پر پوچھتا ہوں کہ تیمم کا صحیح طریقہ کون بتائیں گے؟ تیمم کا طریقہ کون بتائیں گے؟ یعنی جن کا جاننا تو ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تیمم کب کرتے ہیں؟ جب اگر پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال میں بیمار ہو جانے یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو ہم تیمم کرتے ہیں۔ تو تیمم کا طریقہ کون بتائیں گے؟ علماء اس سے مراد نہیں ہے، مخاطب نہیں ہے، باقی لوگ بس یہ جانکاری کے طور پر۔ جی ہاں ماشاءاللہ صحیح طور پر بتایا انہوں نے کہ بسم اللہ کہہ کر ہم مٹی پہ ہاتھ ماریں، پھونک دیں، اس کے بعد چہرے پر مل لیں، اور پھر سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پیٹھ پر اور بائیں ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کی پیٹھ پر مل لیں۔ یہی تیمم کا طریقہ ہے۔ تو یہ جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور یہ روزمرہ کے مسائل ہیں۔ تو لہذا چند باتیں ایسی ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے، جس کو فرض عین کہتے ہیں، اور کچھ مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے، فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں
10 باتیں 10 سوالات آئے ہیں کہ کسی بھی علم کو پڑھنے سے پہلے 10 چیزیں معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے تعریف، ہم نے ابھی تعریف بھی پڑھی. پھر اس کا موضوع، کیا مقصد ہے اس علم کو حاصل کرنے کا، یعنی سبجیکٹ کیا ہے. اب جیسے میڈیکل سائنس ہے، کوئی میڈیکل سائنس میں جاتا ہے تو اس کا سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سبجیکٹ جو ہے انسانی جسم ہوتا ہے، اسی میں وہ تحقیق کرتا ہے، اسی میں وہ بیماریاں اور اس کا علاج ڈھونڈتا ہے. تو ہر علم کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. تو ہمارے اس علم کا سبجیکٹ کیا ہے کہ انسان کا چھوڑا ہوا مال اور اس کے پیچھے جو وارثین رہ گئے وہ، اور ہر ایک کے حصے. پھر غرض و غایت ابھی ہم نے پڑھا، مصادر ہم نے پڑھا کہ قرآن و حدیث اور اجماع امت. حکم پڑھا کہ فرض کفایہ ہے. اہمیت و فضیلت، اس علم کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، کہ اس علم کو سیکھو اور سکھاؤ کیونکہ وہ آدھا علم ہے. گرچہ اس حدیث کی روایتوں میں کلام ہے، لیکن یہ معتبر ہے کہ اس علم کو سیکھنے کی فضیلت ہے. پھر یہاں نسبت الی غیر العلم، اس علم کا دوسرے علوم سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا تعلق فقہ سے ہے، فقہی مسائل سے ہے. اور اس واضح اس علم کو کس نے ایجاد کیا، یعنی ہر علم کا ایک موجد ہوتا ہے. تو اس علم کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ یہ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے اس علم کی ساری تفصیلات اتاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، صحابہ کرام کو بتایا، پھر صحابہ کرام نے بعد میں تابعین کو، پھر ہم تک یہ پہنچایا. تو اس سے اس علم کی قدر و منزلت کی وضاحت ہوتی ہے. اس علم کے دوسرے نام، اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں، علم الترکہ بھی کہتے ہیں. اور مسائل، اور اس علم میں کن چیزوں پہ بحث ہوتی ہے، کون وارث بنتے ہیں، کون وارث نہیں بنتے، کب وراثت ملتی ہے، کب نہیں ملتی ہے، ساری تفصیلات ہوتی ہیں. تو کسی بھی علم میں، چاہے علم نحو ہو، علم صرف ہو، یا کوئی بھی علم ہو، علم تفسیر ہو، یہ 4-10 باتوں کا جاننا اس علم کے تعلق سے ضروری ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیے، کوئی شخص وفات پا جائے تو اس کو کہتے ہیں مورث. مورث یعنی میت، جو آدمی ڈیڈ ہو جائے، یا جو میت کے حکم میں ہو. میت کے حکم میں ہو سے مراد ایک آدمی مس ہو گیا، مسنگ ہے، 1-2 سال ہوئے، 5 سال 10 سال ہوئے، معلوم ہی نہیں ہے کہاں ہے. تو علماء نے ایک ضابطہ بنایا ہے کہ کب تک اس کا انتظار کریں گے. اس کے بعد کہہ دیں کہ وہ آدمی تو دنیا سے چلا گیا ہوگا، اس کا مال تقسیم کر دیتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں مسنگ، گمشدہ، مفقود. تو اس کو کہتے ہیں مورث. یہ اصل میں علم میراث کے ارکان، یعنی کون کون ارکان کے طور پر بنتے ہیں. اور دوسرے ہیں وارث، یعنی مورث کی موت کے وقت جو زندہ وارثین ہیں، یعنی ایک شخص وفات پا گیا تو اس کی وفات کے وقت جو وارثین زندہ ہیں وہی وارث ہوتے ہیں. جو پہلے وفات پا چکے ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں وارثین. اور تیسرا ہے مال موروث، یعنی میت کا چھوڑا ہوا مال، جائیداد اور حقوق وغیرہ، یعنی جو کچھ وہ چھوڑ جاتا ہے، یعنی چاہے وہ موویبل ہو یا اموویبل ہو، دونوں ہوتے ہیں. یعنی گھر، جائیداد اور یہ ہوتی ہیں بنگلے یا کھیتی باڑی وغیرہ، یہ تو اموویبل ہوتے ہیں. اور ہوتے ہیں موویبل ہوتے ہیں، مطلب اس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے گھر، اس کے فرنیچرز ہوتے ہیں، اس کے کپڑے، یہ سب چیزیں. تو سارا جو ہے مال موروث میں تو 3 چیزیں ہی ہیں، ایک تو مرنے والا شخص، اور دوسرا اس کے وارثین، اور تیسرا ترکہ. تو یہ ہے علم میراث کے ارکان. اس کے بعد ہے شروط وراثت. وراثت کب بڑھتی ہے؟ تو 3 شرطیں ہیں یہ. ایک تو یہ کہ ایک آدمی وفات پائے، موت المورث، یعنی مورث میت کی موت کا یقین ہونا یا اس کا میت کے حکم میں ہونا. یعنی کبھی کبھی ایک انسان بیمار ہو کر کوما میں چلا جاتا ہے، جنہیں زندگی کی رمق باقی رہتی ہے تو اس کا مال تقسیم نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی وہ زندہ ہے. تو یہ کنفارم ہو کہ وہ آدمی مر چکا ہے، ڈاکٹروں کی سرٹیفکیٹ ہو یا لوگ بتاتے ہوں کہ وہ وفات پا چکا ہے، تبھی تقسیم ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ زندہ رہتے ہوئے اس کا مال تقسیم ہو نہیں سکتا. اب کبھی کبھی اولاد جو ہے اپنے والدین سے ترکہ پوچھتے ہیں کہ میرا جو حصہ بنتا ہے آپ دے دیجئے ہم کو، ہم کچھ بنا لیں گے.
یہ ایسا پوچھنا بھی غلط ہے، کیونکہ ماں باپ جب زندہ ہیں تو تمہارا کیا حصہ بنتا ہے؟ تو لہذا کوئی اولاد یہ نہیں کہہ سکتی ماں باپ کے زندہ رہتے ہوئے کہ ہمارا حصہ دے دو، کیونکہ وہ زندہ ہیں تو ان کا حصہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کون پہلے کون بعد کس کو پتا ہے؟ ہو سکتا ہے والدین کی زندگی میں اولاد وفات پا جائے تو ماں باپ ان اولاد کے وارث بنیں گے، تو لہذا اولاد کا یہ حق ہی نہیں بنتا کہ ماں باپ سے وہ پرجر ڈالیں یا ان کو یہ کہیں کہ ہم کو حصہ دے دو۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد ہے حیات الوارث، مورث کی موت کے وقت وارث باحیات ہو یا زندہ شمار ہوتا ہو، جیسے حمل ثابت ہو، یعنی ایک آدمی جب وفات پا رہا ہے تو اس وقت ان کی باورات وارثین زندہ ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی وفات سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، جیسے ایک شخص کو 4 بیٹے تھے، یہ ایک بیٹا ماں باپ کی زندگی میں وفات پا گیا، تو اب جب باپ کی وفات ہو رہی ہے تو صرف 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا تو وفات پا چکا، تو یہ 4 نہیں وارث ہوں گے، صرف 3 وارث ہوں گے، صرف 3 وارث ہوں گے۔ وہ جو بیٹا وفات پا گیا اس کا حصہ بھی ختم۔ اب لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں کہ یہ یتیم پوتوں کا کیا ہوگا، یعنی یتیم پوتے یا یتیم نواسے جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے ایک حل نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ دادا کو چاہیے کہ ان یتیم پوتے پوتیوں کے حق میں اور بیوہ جو بہو ہے اس کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، وصیت کی راہ سے اس کو دے سکتا ہے، اور 1/3 تک کی وصیت کر سکتا ہے، 33-34% تو ان کے حق میں لکھ سکتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہندوستان میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا رہتا ہے، وفات کے بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے والد زندہ ہوتے تو ان کو بھی اتنا ملتا، ہم کو وہ حصہ دے دو۔ یہ سب علم کی کمی اور جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو دادا کو چاہیے، یا اگر نانا ہو، جیسے ماں باپ کی زندگی میں کوئی بیٹی وفات پا گئی تو ایسی صورت میں جو نواسے نواسیاں ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے، تو نانا کو چاہیے کہ ان یتیم نواسے نواسوں کے حق میں کچھ وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے ان کو کچھ اتنا دینا چاہیے، اور یہ وصیت نافذ ہو کر رہے گی۔ اب لوگوں کو معلوم نہیں رہتا، زندگی وہ ایسے ہی چلے جاتے، یا ان کا حق کوئی نہ کوئی انتظام کر کے جانا چاہیے، اور ہندوستان میں تو کوئی ایسا نظام بھی نہیں ہے، جبکہ مصر وغیرہ میں اگر دادا نے یا نانا نے کوئی وصیت نہ کی ہو تو اتنی وصیت کا مال اس کو دلوایا جاتا ہے، وہ حکومت کے کورٹ میں یہ چیزیں نافذ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں سوائے شریعت کے عمل کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو لہذا حیات الوارث، وارث کی زندہ رہے جب آدمی مرے۔ تیسرا ہے کہ اسباب وراثت، یعنی کس سبب سے وراثت ملتی ہے، وہ بھی بتایا جانا ضروری ہے، وہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ اسباب وراثت بھی کل 3 ہیں، یعنی کس سبب سے کسی کو وراثت ملتی ہے۔ آپ کا دوست ہے تو دوست ہونے کے ناطے تو نہیں ہے، آپ کا پڑوسی ہے تو پڑوسی ہونے کے ناطے تو وراثت نہیں ملتی۔ اس کے لیے شریعت نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں۔ ایک تو ہے اس میں نسبی رشتہ، جس کو ہم خونی رشتہ کہتے ہیں، بلڈ ریلیشن کہتے ہیں، یعنی اب اولاد ہوتی ہیں، بھائی بہنیں ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں، یہ سب بلڈ ریلیشن ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں، یہی لوگ وارث ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ہے نکاح، نکاح کے سبب بھی وراثت بڑھتی ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو جو ملتا ہے وہ شادی ہونے کے ناطے، کیونکہ یہ تو اجنبی ہے یہ، اور شوہر کو جو ملتا ہے بیوی کے وفات پر وہ کوئی اجنبی ہے۔ اور تیسرا ہے ولا، ولا جو ہے وہ اس وقت جو غلام اور لونڈی کا جو سلسلہ تھا وہ ہے۔ تو خیر آج تو نہیں ہے وہ سب تفصیلات، تو یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیں، ایک تو نسبی رشتہ ہے اور ایک نکاح ہے، اور اس میں بھی تفصیلات ہیں۔ نسبی رشتے بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو اصول، یعنی کسی شخص کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ لوگ اصول کہتے ہیں۔ تو وارث کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں، اور اگر باپ نہ ہو تو دادا وارث بنتا ہے، ماں نہ ہو تو دادی وارث بنتی ہے۔ اسی طرح نانا نانی میں سے نانی
وارث ہوتے ہیں، نانا کا کوئی حصہ شریعت میں نہیں ہے. تو یہ اصول کہلاتے ہیں. اور دوسرے ہیں اطراف، بھائی بہنیں، یعنی بھائی بہنیں کسی شخص کے بھائی بہنیں. اور یہ بھائی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو سگے بھائی بہنیں ہوتے ہیں جن کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں باپ شریک بھائی، یعنی باپ نے دوسری شادی کی، تیسری شادی کی، ان سے جو اولاد ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں باپ شریک بھائی، یعنی باپ ایک ماں مختلف. اور تیسرے ہوتے ہیں ماں شریک بھائی بہنیں، کہ ماں ایک باپ مختلف، کہ باپ کا انتقال ہو جائے، عورت نے دوسری شادی کی، ان سے بھی اولاد ہوئی، ایک ہی ماں ہے، اولاد 2 شوہروں سے ہے، تو انہوں کہتے ہیں ماں شریک بھائی بہن. تو سب سے پہلا حق تو باپ سگے بھائی بہنوں کا، اس کے بعد باپ شریک بھائی بہنوں کا، اور اسی طرح ماں شریک بھائی بہنوں کا. اور نمبر 3 ہے فروع. فروع کون ہے؟ یہی اولاد ہیں. اولاد میں کون کون آتے ہیں؟ یہ تو بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ تو ان کے سب سے پہلے حقدار ہوتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم. پھر اسی طرح پوتے پوتیاں ہیں، یعنی بیٹے سے جو نسل بڑھتی ہے. اب جو نواسے نواسیوں کا کوئی حق اس میں نہیں ہے، نہ نانا کا ہے نہ نواسے نواسیوں کا کوئی حق ہے اس میں. تو یہ ہے اصول فقہ میراث، یعنی نسبی رشتے، اسباب میراث. اور دوسرا جو ہے سبب نکاح، کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا ہو وہ بھی وارث بنتے ہیں. اور تیسرا ولا جو ہم نے بتایا. اس کے بعد ہے موانع وراثت. کبھی کبھی انسان وراثت کا حقدار ہونے کے باوجود بھی اس کو وراثت نہیں ملتی ہے. اس میں سے ایک ہے قتل، یعنی اگر نعوذ باللہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک 4-5 دن پہلے مہاراشٹر میں ہوا کہ باپ نے جو ہے اپنے بیٹے کے تعلق سے مقدمہ دائر کیا تھا کسی جائیداد کے تعلق سے، اور وہ کورٹ میں بیٹا ہار گیا، پراپرٹی باپ کے حصے میں آئی. تو کورٹ سے باہر نکلتے ہوئے جب یہ باپ اور ان کی بیٹی ساتھ میں جا رہی تھی تو بیٹے نے حملہ کر کے نعوذ باللہ باپ کو اسی لوگوں کے سامنے ہلاک کر دیا. 82 سال 82 ایئرس کے باپ کو انہوں نے، بیٹے نے مار دیا باپ کو. ابھی 1 ہفتہ پہلے یا چند دنوں پہلے کی بات ہے. تو ایسے بھی ظلم ہوتے ہیں کہ بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو لوگوں کے سامنے چری گھونپ کے مار دے. یہ کتنی بڑی جہالت ہوگی، وہ کتنا دین سے اور اخلاق میں گرا ہوا شخص ہوگا کہ باپ کو اس نے قتل کر دیا. اور یہ ہوا ہے ابھی مہاراشٹر میں، اب اخبارات میں آپ نے سنا ہوگا. تو اگر ایسا نعوذ باللہ ہو جائے تو اس بیٹے کو باپ کی وراثت سے 1 روپیہ نہیں ملے گا. یعنی شریعت کا فیصلہ ہے کہ القاتل لا یرث، کہ قاتل وارث نہیں ہو سکتا. کہ اگر بیٹے نے باپ یا ماں کو مار دیا، قتل کر دیا، تو اس کی وراثت اس بیٹے کو نہیں ملے گی، قاتل کو نہیں ملے گی. اور ہمارے معاشرے میں قتل بالکل عام ہے، چھوٹے چھوٹے پیسے پہ قتل کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت میں بڑا سنگین جرم ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر مار دے، قتل کر دے، اس کا ٹھکانہ یہ کہ جہنم میں رہے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس پر غضب نازل کرے گا، وَلَعَنَهُ، اس پر لعنت بھیجے گا، اور اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو لہذا قتل کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اور وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو مار دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو آج ہم اس دھرتی پہ دیکھتے ہیں. تو لہذا یہ قتل ہے کہ اگر قتل کر دے اپنے مورث کو تو وہ وارث نہیں ہو سکتا. اسی طرح اختلاف دین اگر مختلف ہو، کہ اگر ماں باپ کا دین مختلف ہے یا بیٹے کا دین مختلف ہو گیا، کبھی کبھی بیٹا کرسچن بن جاتا ہے یا مذہب اسلام چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے اولاد کو ماں باپ کے طریقے میں سے کچھ نہیں ملتا ہے. اور ایک غلامی ہے جو ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ ابھی اس کے حکام نہیں ہیں. اب دیکھیے ترکہ میں کیا چیزیں آتی ہیں. ہم نے بتایا کہ ایک منقولہ اور غیر منقولہ. یہ ایک ہے کہ منقولہ جو کار ہے، وہیکلز ہیں، یا نہیں تو جائیداد میں جو فرنیچرز ہیں، زیورات ہیں، یہ سب منقولہ ہیں. اور غیر منقولہ ہے دکان ہے، کھیتی باڑی ہے، بنگلہ ہے، گھر ہے،
یا بلڈنگ ہے، اسٹرکچرس ہے، یہ جو ہے یہ 2 ہی چیزیں تو ہوتی ہیں، یہ ترکے میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں یہ اہم سبق ہے، یہ ترکے سے متعلق 4 باتیں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلا، ایک شخص وفات پا جائے تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کو کفنانے دفنانے کا خرچ نکالا جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص کی وفات پر اس کے مال میں سے سب سے پہلا حق کفنانے دفنانے نہلانے کا جو خرچ ہوتا ہے وہ نکال کر دینا پڑتا ہے۔ ہاں اگر دوسرے انتظام کر دیتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن پہلا جو حق بنتا ہے یہی مرنے والے پر۔ آپ نے صحابہ کرام کے واقعات سنے ہوں گے۔ مصعب رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، ایک چادر تھی، سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا تھا، آخرکار گھاس کے ذریعے اس کو مکمل کیا گیا۔ تو لہذا پہلا حق تو مرنے والے پہ ہے کہ اس کو نہلانے کا خرچ آتا ہے، کفنانے کا خرچ آتا ہے، پھر دفنانے کا خرچ آتا ہے، یہ میت کے مال سے لیا جاتا ہے، الا کہ کوئی انتظام کر دے۔ دوسرا حق ہے قرض جو اس نے چھوڑا ہے، یعنی انسان جو مال قرض کے طور پر چھوڑ جاتا ہے وہ اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا، اور یہ قرض کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ مومن کی جان آسمان و زمین کے درمیان اٹکی بھی ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے۔ قرض کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور لے کر تو بعض لوگ انکاری ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک صحابی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے، پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اس پر 2 دینار کا قرض ہے، صرف 2 دینار۔ اللہ کے وسلم نے کہا کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم خود پڑھا لو۔ تو صحابہ کرام کے چہرے بدل گئے، کیا معاملہ ہے یہ؟ ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے وسلم میں ادا کر دوں گا۔ آپ نے کہا کہ تم اپنے مال سے ادا کر دو گے؟ ہاں میں ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد اب وسلم آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھایا، صرف کتنا 2 دینار کی وجہ سے۔ آج تو لاکھوں روپے لوگ لے کر چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے وسلم اگر میں میدان جہاد میں شہید ہو جاؤں کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم بہادری سے لڑتے ہو، پیٹھ نہ دکھاتے ہوئے شہید ہو جاؤ، تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں میدان جہاد میں شہید ہو جاؤں کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعم وانت صابر محتسب، اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤ جبکہ تم صبر کرتے رہے، نیکی کا ثواب، نیکی کا ارادہ تھا، پیچھے پیٹ نہیں دکھایا آپ نے، الا الدین، قرض معاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ قرض معاف نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جس ذات کا خون، جس شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی معافی ہو جائے لیکن قرض معاف نہیں، تو لہذا ہم کو قرض لیتے ہوئے بھی احتیاط برتنا چاہیے، اور قرض جب لیتے ہیں تو اس کو باقاعدہ لکھ کر رکھ کے اس کو ادا کرنا چاہیے، یا ہم بتا کر جائیں کہ ہم نے کس سے قرض لیا ہے، کب ہم نے ادا کرنے کا وعدہ کیا، کیونکہ جب تک ادا نہیں ہوگا معافی نہیں ہوگی۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جب بھی راستے میں ملتے پوچھتے کہ کیا ہوا ابو قتادہ ان 2 دیناروں کا، وہ کہتے کہ اللہ کے رسول نہیں میں بزی تھا، ابھی ادا نہیں کیا۔ آخر ایک دن کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ادا کر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا الآن بردت علیہ جلدتہ، اب تم نے اس کے چمڑے کو ٹھنڈا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک ادا نہیں ہوا میت تکلیف میں تھی، تو لہذا قرض کی ادائیگی ترکے کی تقسیم سے پہلے ہوگی، یعنی ابھی ترکہ تقسیم نہیں ہوگا، پہلے جتنے لوگ قرض جن سے لیا تھا سارا قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وصیت پوری کی جائے گی۔ یعنی اگر میت نے وصیت کی تھی کہ میرے مال میں سے 1/3 کسی کو دے دو جو کہ وارث نہیں ہو رہا ہے، یا جو پوتا ہے پوتی ہے جو بے یتیم ہو چکے ہیں ان کے حق میں، تو وصیت پوری کی جائے گی۔
اور وصیت پوری کرنے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت 1/3 سے زائد نہ ہو، یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچ جاتا ہے 1/3 یا اس سے کم ہو۔ اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ ہے تقسیم میراث۔ اب جو مال بچ جاتا ہے وہ تقسیم ہوگا میراث کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے پہلی آیت میں اولاد کا اور والدین کے حصوں کا تذکرہ کیا، فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ اولاد کا والدین کا حصہ کب بنتا ہے؟ جب وصیت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو ذکر کیا جب میاں بیوی کے حصوں کا تذکرہ کیا، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، 2 مرتبہ پھر یہاں فرمایا کہ یہ جو حصے ہوں گے میاں بیوی کے وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ پھر اللہ نے چوتھی مرتبہ اس کو رپلے کیا، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، ماں شریک بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو تقسیم ہوگی وصیت کو پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ تو لہذا یہ چیزیں ہم کو معلوم کرنی ضروری ہے کہ ایک شخص کی وفات پر اس کا سارا مال وارثین کا نہیں بنتا۔ پہلے کفن دفن کا خرچ نکالیں گے، اس کے بعد اگر کوئی قرض ہو تو قرض ادا کریں گے، اس کے بعد جو مال بچتا ہے اگر انہوں نے وصیت کی تو وصیت پوری کریں گے، اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وارثین کا حصہ بنتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرض ہی میں پورا مال ختم ہو جائے، کوئی بات نہیں، وارثین کا کچھ حصہ نہیں بنتا ہے۔ لیکن آج معاملہ تو برعکس ہے۔ اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے ہم سے قرض لیا تھا، لوگ تو انکاری ہو جاتے ہیں، کوئی ثبوت دکھاؤ۔ اب بیچارے کے پاس کوئی ثبوت نہیں رہتا، یا لڑنے جھگڑنے پہ تل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، ملک عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا، سعودی جو گورنمنٹ ہے اس کے جو فاؤنڈر ہیں ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ وہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو ایک آدمی آیا اور کہا کہ تمہارے باپ عبد الرحمن نے مجھ سے جو ہے 100 فرنچ یہ پیسے جو ہیں انہوں نے لے لیے تھے، 100 یا 1000 انہوں نے ذکر کیا تھا، فرنچ کی کرنسی چلتی تھی اس وقت، انہوں نے لے لیے ہیں۔ پریشان ہو گئے ملک عبدالعزیز، وہ تو بادشاہ تھے نا۔ وہ اسی وقت وہ قاضی کے پاس گئے، چلو ہم بھی چلتے ہیں، تم بھی چلو قاضی کے پاس۔ قاضی کے پاس جب گئے دارالقضاء میں تو قاضی پریشان، آپ کیسے آئے ہیں؟ آپ کوئی مسئلہ لے کر آئے ہیں یا مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ دونوں کو زمین پہ بٹھا دیا، دونوں، بادشاہ بھی زمین پہ ہے اور وہ جس نے یہ کہا تھا کہ پیسے باقی ہیں وہ بھی، دونوں سے فیصلہ سنا۔ اس کے بعد قاضی نے کہا کہ نہیں، تم کو دینا ہی پڑے گا۔ تو ملک عبدالعزیز نے وہ 100 یا 1000 جو فرنچ جو کرنسی تھی انہوں نے ادا کی۔ اس کے بعد جانے لگے۔ قاضی نے کہا کہ نہیں، آپ تو ابھی آئے تھے کوئی فیصلہ لے کر، لیکن اب مہمان ہیں، ابھی قہوہ پی کر جانا آپ کو۔ تو اس کے بعد انہوں نے ان کو بھیجا۔ تو یہ تھے ہمارے بادشاہ، یہ جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ جب وہ زندہ تھے تب کا معاملہ۔ تو ویسے اگر کوئی دعویٰ کرے تو اس کے دعوے کی تحقیق کر کے اس کو پیسہ ادا کرنے چاہیے۔ لوگ تو یہاں چھپے چھپے رہ جاتے ہیں، کہیں ہم سے لوگ قرض لے لیں گے اور ہمارا مال کم ہو جائے گا، جبکہ تمہاری میت کو جہنم سے آزادی کب دلائیں گے؟ جب ان کا قرض تم ہلکا کریں گے، بوجھ ہلکا کریں گے۔ تو یہ 4 حقوق ہیں میت کے مال سے۔ ایک تفصیلی مسئلہ ہے جو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ابھی۔ اچھا، یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے یہ ہے علم میراث کے جو نظریاتی مسائل میں سے کئی مسائل۔ اب دیکھیے وارثین کون کون بنتے ہیں، وہ تفصیلات ہیں، مختصر میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ مردوں میں جو 4 قسم کے لوگ ہیں جن کا حصہ متعین ہے۔ ایک تو شوہر ہے، یہاں دیکھیے، اس کے بعد یہ شوہر ہے، اس کے بعد باپ ہے، باپ کا حصہ بنتا ہے،
اس کے بعد دادا ہے، دادا پڑ دادا ہے، اس کے بعد ہے ماں شریک بھائی. یہ ہیں مردوں میں 4 قسم کے لوگ. ہر ایک کی تفصیلات ہیں کہ کب کس کو کتنا ملتا ہے. ان کو کہتے ہیں اصحاب فرائض. پھر اس کے بعد دیکھیے عورتیں ہوتی ہیں. عورتیں کل 8 ہیں، مردوں میں 4 ہیں اور عورتوں میں 8 ہیں. عورتوں میں ماں شریک بھائی بہنیں، یہ 2 ہو گئے، ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن. 8 میں سے 2 چلے گئے، 6 بچے. اس کے بعد ہے بیٹی. بیٹی ایک ہو یا کئی ہو، ان کا حصہ بنتا ہے، 3 ہو گئے. پوتیاں ہیں، اگر بیٹی نہ ہو تو پوتیوں کو حصہ ملتا ہے، عورتوں میں کل 4 ہو گئے. ماں ہے، مرنے والے کی ماں ہے، اگر ماں نہ ہو تو نانی دادی ہے، وہ بھی ہے، تو 5 ہو گئے. پھر دادی نانی ہے، ان کا حصہ بھی بنتا ہے اگر ماں نہ ہو تو، 6 ہو گئے. پھر بیوی ہیں، چاہے ایک ہو یا 3 4 ہو، سب کے، تو یہ کل 8 ہو گئے. یعنی ماں شریک بھائی یہ تو مردوں میں آ گئے. ماں شریک بہن، بیٹی، پوتی، سگی بہن، باپ شریک بہن، اور ماں، دادی اور نانی. کل 8 قسم کے لوگ ہیں. دیکھیے سگی بہن اور باپ شریک بہن. اذان ہو جائے کنٹینیو کیجیے. جی جماعت تاخیر کر لگا. ہاں ٹھیک ہے، اذان ہو جائے. آدھا گھنٹہ اذان ہو رہی ہے ہماری مسجد کی. ہماری مسجد کی. اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین، اذان کے بعد یہ پروگرام جاری رہے گا. تقریباً 8:40 کو انشاءاللہ جماعت کریں گے. جزاکم اللہ خیر.
دیکھیے مردوں میں ہم نے بتایا کہ آپ کو جو چارٹ دیا گیا اس میں سیکنڈ پیج نمبر 2 میں نے دیکھی. تو مردوں میں ایک تو شوہر ہے، دوسرا باپ ہے، تیسرا دادا پردادا، اور چوتھا باپ شریک ماں شریک بھائی. یہ تو مردوں میں 4 ہو گئے، اور اسی میں ماں شریک بہن بھی ہے جو عورتوں میں 8 میں سے ایک ہے. تو ماں شریک بہن یہ ایک ہے، اس کے بعد بیٹی ہیں، اس کے بعد پوتی پڑپوتی ہیں، اس کے بعد ماں ہے، اس کے بعد دادی نانی ہے، بیوی ایک ہو یا کئی ہو، زوجہ، اس کے بعد سگی بہن ہے، اس کے بعد باپ شریک بہن ہے. یہ کل 8 ہیں، یعنی مردوں میں 4، عورتوں میں 8. ان کو کہتے ہیں اصحاب فرائض. ان کا حصہ متعین ہے. اب ان کو کتنا حصہ کس حساب سے ملتا ہے ساری تفصیلات ہیں، لیکن ہمیں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. اس کے بعد عصبہ ہے. عصبہ کا مطلب وہ وارثین جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، یعنی ان لمٹ ہے. اصحاب فرائض کا مطلب لمیٹڈ شیئرز، اور عصبہ کا مطلب ان لمٹ ہے، لمٹ نہیں ہے. وہ کل کتنے ہیں دیکھیے، وہ الگ الگ ہیں. اس میں یعنی ایک تو 4 قسم کے ہیں. وہ ایک تو بیٹے جس میں پوتے بھی آ جاتے ہیں، اور دوسرے باپ دادا پردادا، 2 ہو گئے. نمبر 3 بھائی، اور بھائیوں میں سگے بھائی باپ شریک بھائی، سگے بھتیجے باپ شریک بھتیجے، یہ 3 ہو گئے. اور اس کے بعد چچا. چچا دیکھیے اس میں باپ شریک چچا، باپ شریک چچا، یہ 4 آتے ہیں. تو کل جہتیں 4 ہیں: بیٹے کی جہت، باپ کی جہت، بھائی کی جہت، اور ایک چچا کی جہت. تو یہ جو ہے بیٹا پوتا باپ کے اس میں، باپ دادا باپ کے اس میں، بھائی 4 قسم کے: سگے بھائی باپ شریک بھائی، سگا بھتیجا باپ شریک بھتیجا. پھر جو ہے چچا باپ شریک چچا، یہ کل 12 افراد ہوتے ہیں. اسی طرح بیٹی کے ساتھ پوتی، سگی بہن باپ شریک بہن، یہ بھی عصبہ بنتے ہیں. ایک تو عصبہ بالغیر ہے، عصبہ مال غیر. تو یہی وارثین ہیں. ایک تو اصحاب فرائض جو کل 12 ہیں، مردوں میں 4، عورتوں میں 8، اور عصبہ ہیں کل 12 ہیں، جن میں سب سے پہلے بیٹے پوتے آتے ہیں، اس کے بعد باپ دادا، پھر تیسرے بھائی سگے بھائی باپ شریک بھائی، بھتیجا باپ شریک بھتیجا، پھر چوتھے درجے پہ چچا یا سگے چچا زاد بھائی، پھر باپ شریک چچا، پھر باپ شریک چچا زاد بھائی. یہ 4 قسم کے جو 12 میں تقسیم ہوتے ہیں. تو یہاں تک جو ہے ہم ختم کرتے ہیں. اب اگر کسی کو کوئی سوال ہو یا کوئی چیز پوچھنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی میں پوچھیں گے. جی اچھا، تو 20,000 روپये میرے پاس تھے. ہاں، کسی بھی بھائی والے کسی معلوم نہیں. کس کو دینا ہے؟ میرے والد کو دینا تھا. میرے ابا کے پاس لیا تھا اچھا 20,000 روپये. ہاں تو اتنے سال ہو گئے. ہاں. تو اب کسی معلوم نہیں ہو میرے پاس ہے 20,000 روپये. تو ابھی میں کیسا بتانا کہ کرنے سے پہلے کیسا ہو. دیکھیے ایک اہم سوال جو ہے بھائی صاحب نے کیا ہے کہ چند دنوں پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے جو ہے ان کے والد سے 20,000 روپے لیے تھے، اور 20,000 روپے انہوں نے جو لیا دوسرے بھائی بہنوں کو معلوم نہیں ہے. تو 20,000 روپے کیا کرنا بتا رہے تھے. دیکھیے 20,000 روپے ان کا جو ترکہ ہے اس میں ان کو ایڈ کرنا ہوگا. یعنی باپ نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں 20,000 روپے آپ ایڈ کر دینا. ایڈ کر کے جو جتنے وارثین ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے بھائی بہنیں ہیں، سب میں وہ ڈیوائڈ ہوگا. کیونکہ 20,000 روپے آپ کے نہیں، آپ کے والد کے ہیں، تو والد کے مال میں اس کو ریٹرن کر کے اس کے بعد اس کو ڈیوائڈ کر لینا. اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے بھائی بہنوں کو معلوم نہیں، ویسا نہیں ہے. یہ امانت آپ کے پاس ہے، آپ کو تو معلوم ہے، تو آپ باپ کے ترکے میں اس کو ایڈ کر کے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہوگا. جی اس میں کمپنی ہے جلدی ہے،
ایک اہم سوال جو ہے ہمارے بھائی عمری حفیظ اللہ نے کیا ہے کہ اصحاب فرائض میں ہم نے بتایا کہ مردوں میں 4 ہیں. 4 کون کون ہیں؟ ایک تو شوہر ہے، پھر باپ ہے، دادا ہے، اور ماں شریک بھائی ہے. باپ اور دادا جو ہے ان کو 2 نوعیتوں سے ترکہ ملتا ہے. ایک تو اصحاب فرائض ہونے کے اعتبار سے بھی اور ایک عصبہ ہونے کے اعتبار سے بھی. ہر ایک کی باپ کی 3 حالتیں بنتی ہیں. ایک حالت کیا ہے کہ اگر مرنے والے کا بیٹا پوتا ہو تو باپ کو سدس ملتا ہے 1/6، اور اگر مرنے والے کی صرف بیٹیاں پوتیاں ہوں تو باپ کو 1/6 کے ساتھ عصبہ بھی ملتا ہے، باقی بھی ملتا ہے. اور اگر مرنے والے کی اولاد ہی نہیں ہے تو باپ مکمل عصبہ بنتا ہے. تو باپ اور دادا میں یہ خصوصیت ہے کہ ان کا حصہ ایک طرف متعین بھی ہے اور ایک طرف بغیر متعین حصے کے ان کو عصبہ کے طور پر بھی ملتا ہے. تو دونوں نوعیتیں صرف باپ اور دادا میں ہیں. جزاکم اللہ خیر. یہ پوچھے، کوئی پوچھنے میں کوئی غلط نہیں ہے. ہاں دیکھیے، ایک سوال اہم آ رہا ہے کہ اولاد نے باپ کے نام کوئی پراپرٹی لی ہے تو اس کا باپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا، یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی دیکھیے، بیٹے نے، اولاد نے باپ کے نام یا ماں کے نام جو پراپرٹی لی ہے وہ نیت کا فیصلہ ہوگا کہ اگر انہوں نے باپ کے لیے ہدیہ اور گفٹ انہوں نے کر دیا ہے تو باپ کی وفات کے بعد وہ ایز اے انہیریٹنس وہ تقسیم ہوگا. لیکن اگر بیٹے نے یہ کہا کہ ہم باپ کے نام لکھ دیتے ہیں لیکن وہ پراپرٹی ہماری ہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ باپ کی ترکیب میں تقسیم نہیں ہوگی، وہ بیٹے کی جنہوں نے بنایا ہے ان کا ہوگا. جی تو وہ نیت کے اعتبار سے ہے. گفٹ اگر انہوں نے کر دیا، اور عام طور پر لوگ ویسے ہی کرتے ہیں کہ کوئی باہر کما رہا ہے، پیسے بھیجتے ہیں، باپ پراپرٹی خریدتے ہیں، اپنے نام لکھتے ہیں، اور باپ بھی خوش کہ بیٹے نے ہم کو پیسہ بھیجا ہے، اور دوسروں کو بتاتے ہوئے ہیں کہ ہم نے پراپرٹی بنائی، باپ بیٹے نے بھیجا ہے، تو بیٹا بھی خوش ہوتا ہے کہ باپ خوش ہو رہے ہیں ہم سے، تو یہ گفٹ ہو جاتا ہے جو باپ کے نام ہو جاتا ہے. تو باپ کی وفات کے بعد سارے بچوں میں تقسیم ہوگا. لیکن اگر بیٹا یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ رہیے، ہم بنا کے دیں گے، اس کے بعد ہمارا ہی وہ ہوگا، یہ نیت اگر ہے تو وہ تقسیم نہیں ہوگی، وہ اس کا ہوگا جس نے بنایا ہے. کیسا نہیں، یہ جو آپ کا سوال یہ ہے کہ جو آدمی قتل کی وجہ سے وراثت جو ملتی ہے کس کو قتل کرنے پہ، یعنی اپنے مورث کو جن کا وہ وارث بن رہا، کسی اور کو مار دے، چلنے پھرنے والے کو مار دے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو سنگین جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اپنے ہی رشتہ دار کو مار دے تو اس کا مال اس کو ملنے والا تھا نہیں ملے گا قتل کی وجہ سے. جیسے بھائی کو مار دیا، اب وہ بھائی کی کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں ترکہ پورا بھائی کو ملتا ہے، اب مار دیا تو میں نہیں ملے گا، اس بھائی کو نہیں ملے گا، دوسرے بھائی بہنوں کو ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ القاتل لا یرث، قاتل وراثت نہیں پائے گا. ایک اہم سوال جو ہے بھائی صاحب نے کیا ہے کہ متبنہ یعنی لے پالک اولاد کا کیا بنتا ہے، اڈاپٹڈ جو اولاد ہوتی ہیں ان کا یہ حصہ پوچھ رہے ہیں نا آپ، یہی پوچھ رہے ہیں آپ متبنہ. دیکھیے شریعت میں جو وراثت کا حصہ ہے وہ اپنی اولاد کو، یعنی جو خونی رشتے بنتے ہیں، دوسروں کے بچے لے کر ہم پال لیتے ہیں، ان کو اولاد تو نہیں ہے. وہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، منہ بولتے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے، تو ہمارے بیٹے تو نہیں ہیں، تو لہذا ان کا کوئی حصہ ان جو پالنے والے کی وراثت سے نہیں جائے گا. البتہ ان ایسے بچوں کے نام وصیت کر سکتا ہے، 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے کہ ہم نے اس کو پالا پوسا بچپن سے، میری وفات کے بعد 1/3 میں سے اس کو دے دو، یہ کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد عام بچوں کی طرح اس کو بھی ملے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم
اولاد جو آپ کے ہیں وہی وارث ہوں گے، دوسروں کے بچے تو ان کے ماں باپ ہوں گے، ان کی طرف سے ان کو ملے گا، پالنے والے کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے ملے گا، الا ہے کہ وصیت کر جائیں۔ میاں بیوی کے میاں بیوی کے بچے بھی نہیں ہیں اور وہ نان مسلم ہیں، نو مسلم ہیں۔ اب دیکھیے اگر کوئی ایسے ہوں جو اولاد نہیں ہے تو ان کا جو مال ہے ان کے بھائی بہنوں کو جائے گا۔ جی ہاں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میاں بیوی ہیں نان مسلم، نو مسلم ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک وفات پا جائے تو مال کس کو جائے گا، یہی نہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے اگر باپ کی شوہر کی وفات ہو جائے تو بیوی کو ملے گا، اگر بیوی کی وفات ہو جائے تو شوہر کو ملے گا، سمجھ جائیں پورا۔ اچھا نہیں وہ حصہ ہے 1/4 یا 1/8، باقی مال کس کو جائے گا؟ اگر اس کے کوئی نہیں ہے رشتہ دار تو باقی مال بھی اسی کو مل جائے گا، باقی مال بھی رد کے طور پر انہی کو ملے گا اگر کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ جی نہیں رشتہ دار اگر نہیں ہو تو، مسلمان رشتہ دار نہ ہو تو جی دوبارہ بتائیے۔ ایک بیٹی ہے، اگر والدین کا انتقال ہو جائے تو جو باپ ہے اس کے جو بھائی بہن سگے بھائی بہن ان کا بھی حصہ ہوگا کہ مکمل بیٹی کو ملے گا؟ ہاں دیکھیے آپ کا سوال یہ ہے کہ کسی جوڑے کو ایک ہی بیٹی ہے، باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کے سگے بھائی بہنیں ہیں تو ان کا کیا حصہ بنتا ہے؟ دیکھیے بیٹی اگر ایک ہو تو شریعت نے کہا کہ اس کو آدھا مال ملتا ہے، نصف 50%، بقیہ 50% یہ بھائی بہنوں کو ملے گا، یعنی مرنے والے کے جو سگے بھائی بہنیں ہیں ان میں 1:2 کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ جی ہمارے 7 بھائی ہیں، اچھا میرے بابا سمپتی چھوڑ کے دنیا چلے گئے، ایک منٹ۔ میرے بابا سمپتی چھوڑ کے چلے گئے، 7 بھایا، 7 چابی ہے، 7 بھایا 7 چابی 7 روم ہے۔ ایک بھایا بولتا ہے کہ ہمیں 15,000 روپیہ دو ہم سے، کس چیز کا؟ زمین پہ مکان بن گیا، اسکوائر فٹ کونیا آ گیا، کونے میں اس کو دکان جما کے بیٹھا دیا کیا، تو اس کے بعد میں وہ نقشہ کو بگاڑ دیا، بگاڑ کر کے میں 7 بھائی کا نقشہ بنا دیا۔ اب وہ بولتا ہے ہمیں 15,000 روپیہ دو، کیا بولتا ہے؟ 15,000 روپے 15,000 روپیہ پورے خاندان میں بیچ رہا ہے، میں کیا کروں یہ بولو؟ ہم سے 15,000 روپے مانگ رہا ہے۔ کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ دکان ابا نے ہمیں دیا ہے، بس دنیا میں دکان بنا کے دے دیا، ہمارے ابا گزر گئے۔ اب گزرنے کے بعد 18 سال کے بعد وہ میں مکان میں ہوں، وہ بولتا ہے ہمیں 15,000 روپیہ دو، کس چیز کا دوں؟ بس نقشہ کو برابر بنا دیا، نقشہ کو 1500 اسکوائر کو بنا 7 بھاگ میں بنا دیا، اب کس چیز کو ان کو دوں؟ ذرا جواب دینا۔ دیکھیے پورے سماج خاندان میں ہمیں بیچ رہا ہے، کس چیز کا؟ کہ ہمارے دکان میں قبضہ کر لیا ہے۔ میری بات ختم۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کے کل 7 بھائی ہیں، بہنیں بھی ہیں؟ تو انہوں نے مکان چھوڑا ہے جس میں ایک بھائی جو ہے دکان رکھے ہوئے ہیں، دکان ہے ہی نہیں، پھر پیسے 15,000 پوچھ رہے اب نہیں ہے، تو دیکھیے اب جو بہنوں کا حصہ تو جائے گا اپنے طور پر، ہاں تو اب جو 7 بھائی ہیں ان کو ایکول شیئر کرنا ہوگا، ہاں رکھیں تو سب کو ان کا حصہ جائے گا، 15,000 تو پوچھ نہیں سکتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی جی باپ کے
جی ہاں ہاں उसको बेच कर कुछ पैसा मिला के नया प्रॉपर्टी लिया, मतलब 90% बाप का 10% अपना, उसमें कैसे लगाना है हिस्सा? 90% जो भी अमाउंट था नई प्रॉपर्टी का बाप प्रॉपर्टी बेच के और 10% खुद का लगाया। देखिए, अगर बाप की प्रॉपर्टी बेचकर किसी ने प्रॉपर्टी बनाया है और वो प्रॉपर्टी में बाप के 90% आपने कहा कि हिस्सेदारी है और 10% सिर्फ हमारी है, तो बेचते वक्त भी उसी हिसाब से 90% वो बाप की प्रॉपर्टी के हिसाब से शेयर होगा और 10% जो है वो अपना हिस्सा होगा। तो हिस्सा देना तो 90% हाँ, 90% ही में वो सबका शेयर बनेगा। 10% जो है खुद उनके पैसे हैं तो वो उनके हुए। जैसे कितने भी पैसे में बिकी हो इमारत, तो उसके हिस्से करके 90% बाप के हिस्से के तौर पर शरीक तकसीम होगा और 10% खुद रख लेगा। हमारे वालिद का इंतकाल हुआ। जी, इंतकाल होने के पहले उन्होंने एक हिस्सा जमीन ली। उन्होंने एक हिस्सा जमीन ली। अच्छा। हम लोग 5 भाई हैं। अच्छा। इंतकाल होने के पहले एक हिस्सा ले लिया। हम्म, अब जो हमारी पुराना जो मकान था, उनके मरने के बाद हम लोगों ने जहाँ पे मेरे वालिद ने ज़मीन ली, जस्ट उसी के सटे एक हिस्सा हम लोग खरीद लिए। हम्म, तो वो ज़मीन माँ के नाम एक हिस्सा हो गई। हम लोग 5 भाई हैं, हम्म, 4 बहनें। वो ज़मीन आज भी छुट्टी है, हम्म, लेकिन हमारे अब्बा ने जो ज़मीन लिया एक हिस्सा, उस पर हम लोग इमारत बनवा के रहे हैं। छुट्टी ज़मीन है तो हम लोगों ने क्या किया, रजिस्ट्री माँ के नाम कर दिया। माँ जिंदा है, एकदम ज़ईफ़ है, तो उसमें क्या सिर्फ बहनों का होगा, माँ के नाम हो गया। अच्छा। मिल्कियत तो वालिद की थी, मकान बेच दिया, बनारस दे दिया, पड़ाव एक जगह पे ले लिया गाँव में। तो मकान बना अब्बा की जमीन ज़िंदगी में जो लिया नहीं ऊपर, लेकिन वो जो ज़मीन खरीदानी है माँ के नाम। हम 4 बहन हैं, 5 भाई हैं। और लोग कहते हैं कि नहीं वो तो ये माँ के नाम है, तो पूरा बहन है। आपका सवाल ये है कि बाप ने एक ज़मीन बनाई थी, उसमें आप भाइयों ने, 4 भाई हैं, हाँ, 5 भाइयों ने एक इमारत बनाई, पड़ोस की ज़मीन खरीदी गई माँ के नाम पे। हाँ, तो माँ के इंतकाल पर लोग कहते हैं कि माँ का जो हिस्सा बनता है सिर्फ बेटियों को जाएगा। यही ना पूछना था। देखिए, माँ हो के बाप हर एक की वफात पर उनका छोड़ा हुआ तरका बेटे और बेटियों सब में तकसीम होगा। ऐसा नहीं कि बेटियों का माल सिर्फ माँ का माल सिर्फ बेटियों में जाएगा और बाप का माल सिर्फ बेटों में जाएगा, वैसा नहीं है। बाप का माल भी सारे बेटियों को मिलेगा और माँ का छोड़ा हुआ तरका भी सारे बेटे और बेटियों को मिलेगा, सबको मिलेगा। बेटों को भी मिलेगा, बेटियों को मिलेगा, बाप के छोड़े हुए माल में भी और माँ के छोड़े हुए माल में भी। वो ज़मीन जो पहले मेरे वालिद ने ली, वो अपनी ज़िंदगी में ले लिया, जिंदगी में अपनी जीते जी ले लिया। एक हिस्सा किसको दे दिया? ले लिया अपने नाम, हाँ। वालिद ने। वालिद का इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद उस मकान को हम लोगों ने बेच दिया। बेच के जब ज़मीन लिया जहाँ पे, वहाँ की ज़मीन माँ के नाम लिखवा दिया हुआ हम लोग। अच्छा अच्छा। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि माँ के नाम लिखवाया तो पूरा बहनन का होगा। नहीं, आपका ये कहना, लोगों का ये कहना कि माँ के नाम लिखा हुआ सारा बेटियों को जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी बेटों का हिस्सा है, बिल्कुल। ठीक है, इन्हीं बातों पर अपनी बात ख़त्म करते हैं। जी जी, हाँ बोलिए। नहीं लगाते हैं, आप करते रहते हैं, तो दादा का प्रॉपर्टी है, तो बच्चे के लिए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोग लगाते रहते हैं। दादा की प्रॉपर्टी है, उसको तकसीम नहीं किया जाता है। अच्छा, देखिए भाई साहब का एक अहम सवाल है कि दादा की प्रॉपर्टी अभी तक तकसीम नहीं हुई है। ये हमारे मुआशरे की एक सब बहुत बड़ी ख़राबी है कि किसी शख्स की वफ़ात पर उसकी जायदाद को लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। साल हो गया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तकसीम नहीं करते। ये जो इसमें ज़िम्मेदार है, जो तकसीम नहीं करने दे रहा है, वो जुल्म कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग वफ़ात भी पा जाते हैं,
لیکن اپنے دادا کی پراپرٹی سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہی نہیں. تو لہذا یہ ظلم ہے کہ کوئی پراپرٹی ویسے ہی باقی رہے اور اس کی تقسیم نہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بیچ دیں گے تو کیا ہوگا. لوگ نہیں, ہر ایک کا حصہ جب بن جاتا ہے, جیسے ہی وہاں آنکھ بند ہو گئی وہاں حصہ بن جاتا ہے, اس کو تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ جس چٹائی پہ تم نے اپنے والد کو لٹایا تھا, دفن کرنے کے بعد اسی چٹائی پہ بیٹھ کے تم مال بھی تقسیم کر دو. لہذا ایک شخص کی وفات پر جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اس میں وارثین کا حصہ بن جاتا ہے. اس کو تقسیم میں ڈیلے کرنا, تاخیر کرنا اور انتظار کرتے رہنا کہ سال ہو جائے 10 سال ہو جائے, ایسا ظلم ہے. اور جو اس میں انوالو ہیں اس تاخیر کرنے میں وہ سب ظلم کی فہرست میں آ جائے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جتنا جلد ہو سکے ان کا حصہ بانٹ کے دے دینا چاہیے. تو انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو بعد میں بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. ترکے میں ایک اور آدھا ہے, ایک اور بیٹے کا ایک بہن کا آدھا. ہاں ماں کے ترکے میں مرنے کے بعد جی, ایک اہم سوال جو ہے محترم نے کیا ہے کہ باپ کے ترکے میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہو تو 3 حصے کریں گے, 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ بیٹی کو. اور اگر ماں کا ترکہ ہو تو کتنا ملے گا بتا رہے ہیں. وہاں بھی ویسے ہی ہے. ماں کے ترکے میں بھی اگر ایک ہی بیٹا ایک ہی بیٹی ہو تو 3 حصے کریں گے, 2 حصے بیٹے کو جائیں گے, 1 حصہ بیٹی کو جائے گا. ماں ہو یا باپ ہو دونوں کے ترکے کی تقسیم میں کوئی فرق نہیں ہے. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد.